ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی سفر میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل کر جا رہے تھے۔ راستے میں آپ کو پیاس نے آن لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی پانی والا کنواں نظر نہ آیا، نہ ہی پانی نظر آیا، البتہ سامنے ایک چرواہا اپنی بکریاں کھیتوں میں چرا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس چرواہے کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، ہمیں پیاس لگی ہے، ہمیں کچھ دودھ بکری کا ملے گا؟ اس چرواہے نے عرض کی، میں ان بکریوں کا دودھ نہیں پلا سکتا، یہ کسی کی امانت ہے، میں صرف چرواہی کے پیسے لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بغیر بچہ جنے بکری اگر دودھ دے دے ہم وہ دودھ پی سکتے ہیں؟ وہ نوجوان حیران ہو کر عرض کی، محترم، بغیر جنا بکری کیسے دودھ دے سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بکری میرے پاس لاؤ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان کافر جو بہت غریب تھا، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ کی رحم دلی اور حسن سلوک دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح کروا دیا، مگر وہ صحابی اپنی بیوی کے ساتھ رات نہیں گزارتا تھا۔ لڑکی کے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اپنے داماد کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بلایا اور پوچھا، تمہیں کس چیز نے بیوی کے قریب جانے سے روکا ہوا ہے؟ اس نوجوان نے عرض کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دامان اسلام میں آئے ہی تھے تو یہ انہی دنوں کی بات ہے، ابھی چند ہی دن اعلان نبوت کو گزرے تھے اور گنتی کے چند افراد ہی مسلمان ہوئے تھے، جو تعداد میں 6 یا 7 لوگ ہی تھے، اور وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ وہ بھی چھپ چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ ایسا ہی کوئی دل تھا جو یہ معجزہ دیکھ کر مسلمان ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس دن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ عرب میں ایک نوجوان لڑکا تھا اور عقبہ بن ابی معید کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ وہ ایک دن بکریاں چرا رہا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس نوجوان کے پاس آئے جو بکریاں چرا رہا تھا اور کہنے لگے، اے لڑکے، کیا تمہارے پاس کچھ دودھ پینے کے لیے ہے؟ اس نوجوان نے عرض کیا، میرے پاس یہ بکریاں امانت ہیں، میں آپ لوگوں کو دودھ نہیں پلا سکتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری بھی ہے جس نے ابھی بچہ نہیں جنا؟ اس نوجوان چرواہے نے عرض کیا، جی ہاں، وہ بکری ضرور ہے جس نے ابھی تک بچہ نہیں جنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بکری کو لے کر ہمارے پاس آ جاؤ۔ وہ نوجوان ایسی ہی بکری پیش کر دی جس نے ابھی تک بچہ نہیں جنا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے چھوٹی سی جھاڑی کی ٹہنی سے باندھ دیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس بکری کے تھنوں پر مبارک ہاتھ لگا کر دعا فرمائی، بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہیں سے پیالے جیسا ایک پتھر اٹھا لائے، اس میں بکری کا دودھ نکالا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیا، پھر اس نوجوان نے پیا۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے تھن سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے تھن سکڑ جا۔ وہ بکری کے تھن ویسے ہی ہو گئے جیسے پہلے تھے۔ اس واقعے کے بعد وہ نوجوان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے بھی یہ اچھی بات بتا دیجئے، یعنی قرآن پاک سکھلا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک سیکھے سکھلائے لڑکے ہو۔ چنانچہ وہ نوجوان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ جیسے ہی نکلے، قرآن پاک اس نوجوان کو اس طرح یاد ہو گیا کہ جس طرح قاری پڑھتا ہو، اور قرآن کریم کی 70 صورتیں یاد کی جن میں میرا کوئی ثانی نہیں تھا۔ حدیث شریف میں ایک دوسرے شخص کا واقعہ بھی آتا ہے۔ کفار و اسلام کی جنگ جاری تھی، اس دوران ایک کافر شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، حضور، اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا مجھے جنت مل جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس شخص نے کلمہ پڑھ لیا اور جہاد میں شریک ہو گیا۔
پھر وہ لڑتے لڑتے شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گیا، حالانکہ ابھی تک اس نے کوئی نماز بھی نہ پڑھی تھی، نہ ہی روزہ رکھا تھا اور نہ ہی کوئی دوسرا عبادت کا عمل کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا، اس شخص نے عمل تو تھوڑا کیا مگر اسے اجر و ثواب بہت زیادہ مل گیا۔ ایسے ہی لوگوں کے چھوٹے چھوٹے اعمال بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہو جائیں گے اور وزن میں بھی بھاری ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک نوجوان یمن کا رہنے والا تھا، مشرک تھا اور بہت غریب بھی تھا۔ اس کی زندگی کا ساز و سامان صرف بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑے تھے۔ دن کا وقت درختوں کے سائے میں پناہ لیتا اور رات ہوتی تو کسی پتھر کی آڑ میں جا کر رات بسر کر لیتا۔ اس نوجوان تک خبر پہنچی کہ عرب میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ اس کے دل میں شوق پیدا ہوا۔ نوجوان تھا، جس میں طاقت تھی، چنانچہ پیدل ہی سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی خدمت باسعادت میں حاضر ہوا، کلمہ پڑھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صف میں شامل ہو گیا۔ نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اہل صفا میں شامل فرمایا۔ مسجد نبوی شریف میں ایک چبوترا تھا جسے صفا کہتے ہیں۔ دور دراز سے ہجرت کر کے آنے والے غریب صحابہ کرام اس چبوترے پر رہتے اور دن رات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم سے علم دین سیکھتے اور ذکر و فکر میں مشغول رہا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ یمنی صحابی بھی اہل صفا کے ساتھ مل گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہ کر علم دین سیکھا کرتے۔ کچھ ہی عرصے میں انہوں نے قرآن کریم کی مکمل 4 سورتیں سیکھ لی۔ ایک دن یہ حاضر دربار ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نکاح کروا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس مال ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قرآن کریم کی 4 سورتیں یاد ہیں اور آپ ہی کا ارشاد مبارک ہے، قرآن پاک مل جائے تو کوئی فاقہ نہیں رہتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، تم نے سچ کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبیلہ بنو سلمہ کے ایک گھر نکاح کا پیغام دے کر بھیجا۔ یہ وہاں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لڑکی کے والد تک پیغام پہنچایا۔ وہ لڑکی کے والد بھی تھے، صحابی بھی تھے، لہٰذا پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر فوراً کہا، میں نے سنا اور اطاعت کی۔ اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنا، اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اس یمنی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کے والد کو رخصتی کی تیاری کا حکم دیا۔ حکم عالی پر فوراً عمل کیا گیا۔ رات وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کمرے میں آئے، دیکھا خوبصورت قالین بچھا ہے، بہترین بستر لگا ہوا ہے، چراغ روشن ہے۔ یہ دیکھ کر انہیں گزرا ہوا زمانہ یاد کر کے دیکھا تو خیال آیا، ایک وقت تھا جب میں زمین پر درختوں کے سائے میں زندگی گزارتا تھا۔ خوبصورت بستر دیکھ کر پتھروں پر رات گزارنا یاد آیا، چراغ دیکھا تو یاد آیا، میں نے تو بغیر چراغ کے ہی زندگی گزاری ہے۔ کچھ دیر کے یوں ہی کھڑے اپنے حال اور ماضی میں سوچتے رہے، پھر کمرے کے کونے میں گئے، اللہ اکبر کہا اور نماز شروع کر دی۔ 2 رکعت ادا کر کے اللہ پاک کا شکر ادا کیا مگر ابھی دل نہیں بھرا۔ پھر کھڑے ہوئے، پھر 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ پاک کا شکر ادا کیا مگر ابھی بھی دل نہیں بھرا۔ پھر کھڑے ہوئے، پھر 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ پاک کا شکر ادا کیا، ابھی بھی دل نہیں بھرا۔ پھر 2 رکعت مزید اور ادا کی، پھر اللہ پاک کی حمد و ثنا کی، شکر ادا کیا، پھر بھی دل نہیں بھرا۔ پھر کھڑے ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ پاک کا شکر ادا کیا، یوں ہی 2 رکعت پڑھتے رہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ پوری رات گزر گئی۔ صبح ہوئی تو نماز فجر کے لیے مسجد میں حاضر ہوئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں با جماعت نماز فجر ادا کی۔ روزانہ مسجد ہی میں رہا کرتے تھے، آج فجر نماز پڑھ کر مسجد ہی میں بیٹھ گئے، علم دین سیکھتے رہے۔ فجر سے ظہر، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء تک مسجد ہی میں رہے، 5 نمازیں با جماعت ادا کی۔ عشاء کے بعد گھر واپس آئے ہی تھے تو کمرے میں داخل ہوئے تو وہی قالین، اسی طرح بستر لگا ہوا ہے، چراغ جل رہا ہے۔ اب پھر ماضی کی یاد آ گئی، آج بھی کمرے کے ایک کونے میں گئے، 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ پاک کا شکر ادا کیا، اتنے شکر سے دل نہیں بھرا۔ پھر 2 رکعت مزید پڑھی، یوں ہی نماز پڑھتے گئے، شکر ادا کرتے رہے، یہی عمل کرتے کرتے آج بھی رات یوں ہی گزر گئی۔ اگلی صبح پھر مسجد میں حاضر ہوئے
5 نمازیں ادا کی، رات کو گھر آئے، پھر وہی کیفیت، 3 راتیں اسی طرح شکر ادا کرتے ہی گزر گئی۔ چوتھے دن لڑکی کے والد اپنے بیٹی کو ملنے تشریف لائے، بیٹی کا حال پوچھا تو بیٹی نے بتایا کہ میرے شوہر رات کو آتے ہیں، کمرے کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے ساری رات گزار دیتے ہیں۔ والد صاحب نے یہ بات سنی تو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور ساری بات عرض کی۔ پیارے آقا سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی صحابی کو بلا کر پوچھا، تمہیں کس چیز نے تیری زوجہ سے دور رکھا ہوا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مشرک تھا، یمن میں رہتا تھا، میرا اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، پتھروں پر رات بسر کرتا تھا، دن میں درختوں کے سائے میں پناہ لیتا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں آیا، جیسے ہی آپ کا شفقت بھرا سایہ میرے اوپر آیا تو اللہ پاک نے کرم کیا، مجھے اسلام کی دولت نصیب فرمائی، مجھے قرآن کریم 4 سورتیں سیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی، اللہ پاک نے قرآن کریم کی برکت سے میرا سینہ روشن فرمایا، جب میں اپنی زوجہ کے کمرے میں جاتا ہوں تو وہاں مجھے پیچھے خوبصورت قالین، بہترین بستر اور چراغ وغیرہ دیکھ کر مجھے اپنا ماضی یاد آ جاتا ہے، پھر میں قرآن کریم کی ان 4 سورتوں میں سے ایک کو پڑھتا ہوں اور اس میں غور و فکر کرتا ہوں تو مجھے کسی چیز میں رغبت نہیں آتی اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کون سی صورت ہے؟ اس پر اس یمنی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اس صورت کی تلاوت کر رہے تھے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہاں موجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سن رہے تھے، صحابی خود بھی رو رہے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے اور وہاں موجود صحابہ کرام بھی رو رہے تھے۔ یمنی صحابی نے سورہ پوری پڑھی، پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، یا اللہ اس کی بہت مغفرت فرما، اسے تھوڑے پر شکر کرنے والا بنا اور اسے اپنی رحمت سے مالا مال فرما۔ اس بات کو کوئی 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نوجوان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ طیبہ پڑھا اور فرمایا، تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر مجھے خبر دو۔ جب جنازہ تیار ہوا، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی گئی، آپ تشریف لائے، نماز جنازہ پڑھائی اور اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے نوجوان، تجھے جنت مبارک ہو۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب سے زیادہ نیکی کا صلہ کس سے ادا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ماں سے۔ اس صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، اس کے بعد زیادہ نیکی کا صلہ کس سے کروں؟ آپ نے فرمایا، اپنی ماں سے۔ پھر اس صحابی نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھی مرتبہ اس صحابی نے وہی سوال دہرایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ماں سے۔ پھر اس صحابی نے یہی سوال دہرایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے باپ سے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم لوگوں کو سب سے بڑے کبیرہ گناہ کے بارے میں نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ راوی کہتے ہیں، آپ اٹھ بیٹھے حالانکہ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، پھر فرمایا، اور جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹی بات کہنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اسے دہراتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے کہا، کاش آپ خاموش ہو جاتے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی زندگی اور موت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔